بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے فعل مضارع کا اعراب پڑھیں گے۔ الدرس الثالث والعشرون یعنی 23واں سبق، فعل مضارع کا اعراب۔ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ فعل مضارع وہ فعل جس سے زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، یہ فعل مضارع کی آسان تعریف ہے۔ اس سبق میں فعل مضارع کا اعراب بیان کیا جائے گا۔ فعل مضارع کے اعراب بھی 3 ہیں۔ جس طرح اسم کے اعراب 3 ہیں، اسی طرح فعل مضارع کے اعراب بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جزم۔ رفع، نصب، جزم۔ فعل مضارع کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جزم۔ یہ اعراب بھی مختلف طریقوں سے آتے ہیں۔ اس لحاظ سے مضارع معرب کی 4 قسمیں ہیں، یعنی اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے لحاظ سے فعل مضارع معرب کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل مضارع کے کل 14 صیغے آتے ہیں، جن میں سے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، معرب نہیں ہوتے، اور اعراب معرب پر آئے گا نہ کہ مبنی پر۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے بیان کیا کہ اس لحاظ سے مضارع معرب کی 4 قسمیں ہیں۔ مطلقاً یہ نہیں کہا کہ مضارع کی 4 قسمیں ہیں، بلکہ مضارع معرب کی 4 قسمیں ہیں۔ اب کون کون سی قسمیں ہیں اسے دیکھیے۔ نمبر 1 میں ہے صحیح، پہلی قسم ہے صحیح۔ اب صحیح سے مراد کیا ہے؟ صحیح کہتے کسے ہیں؟ بریکٹ میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو۔ وہ مضارع جس کے آخر میں نہ تو حرف علت ہو اور نہ ہی نون اعرابی ہو۔ حرف علت کیا ہے؟ الف، واو، یا، ان تینوں حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو حرف علت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نون اعرابی یعنی وہ نون جو بطور اعراب آخر میں آتا ہے، یہ مضارع کے 7 صیغوں میں آتا ہے۔ نون اعرابی مضارع کے 7 صیغوں میں آتا ہے۔ 4 تثنیہ کے آخر میں، یضربانی، تضربانی، 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 یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یعنی تثنیہ کے 4 صیغے ہو گئے۔ تثنیہ کے 4 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمع مذکر کے 2 صیغے، جمع مذکر غائب یضربون اور جمع مذکر حاضر جیسے تضربون، جمع مذکر کے دونوں صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ اسی طرح واحد مؤنث حاضر جیسے تضربینا۔ تو یہ وہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح وہ مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اور نہ ہی نون اعرابی ہو۔ نون اعرابی نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ صیغے ہوں گے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ صیغے ہوں گے تو ان کے آخر میں نون اعرابی ہوگا۔ اب صحیح جو ہوگا وہ ان صیغوں کے علاوہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحیح کا اطلاق جو ہوگا وہ ان صیغوں کے علاوہ پر ہوگا، کیونکہ ان کے آخر میں تو حرف نون اعرابی ہوتا ہے، تو ان پر صحیح کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ جو 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے صیغے، 2 جمع مذکر کے صیغے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ صحیح نہیں ہو سکتے، کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ خیر، صحیح وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو۔ اب اس کا اعراب کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی حالت رفعی ضمہ سے، صحیح کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، یعنی وہ مضارع جس کے آخر میں نہ تو حرف علت ہو اور نہ ہی نون اعرابی ہو، اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے۔ اب مثال دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بات واضح ہو جائے گی۔ حالت رفعی کی مثال ہے ینصرو، ینصرو،
دیکھیے ینصرو حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ نواصب و جوازم سے خالی ہے. جو مضارع نواصب و جوازم سے خالی ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفعی میں ہوتا ہے، کیونکہ ینصرو ناصب اور جازم سے خالی ہے. اس میں کوئی ناصب اور جازم نہیں ہے، کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا نہیں ہے، اس لیے یہ حالت رفعی میں ہے. اور کیونکہ صحیح کی مضارع صحیح کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے ینصرو ضمہ کے ساتھ حالت رفعی میں ہے، ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے. دیکھیے ینصرو کے آخر میں رفع ہے، ضمہ ہے، را پر ضمہ ہے. اب دیکھیے حالت نصبی، حالت نصبی ہے لن ینصرا. یہ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ناصب موجود ہے، لن ناصبہ ہے. ٹھیک ہے، تو لن نے ینصرو کو نصب دیا، ینصرو کے آخر کو نصب دیا. اور کیونکہ اس کی حالت نصبی یعنی مضارع صحیح کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے ینصرا فتحہ کے ساتھ منصوب ہے. لن ینصرا جو ہے یہ فتحہ کے ساتھ منصوب ہے. حالت جزمی لم ینصر، لم یہ جوازم میں سے ہے، یہ مضارع کو جزم دیتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ جزم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لم کیونکہ یہ جوازم میں سے ہے تو لم ینصر یہ حالت جزمی میں ہے، اور مضارع صحیح کی حالت جزمی سکون کے ساتھ آتی ہے، اس لیے لم ینصر سکون کے ساتھ حالت جزمی میں ہے، سکون کے ساتھ مجزوم ہے. یعنی کسی بھی مضارع کے مجزوم ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. آگے دیکھیں گے کہ کوئی حالت جزمی میں ایسا مضارع ہوگا جو حالت جزمی میں اس کا آخر حذف ہو جائے گا، حذف آخر کے ساتھ وہ حالت جزمی میں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ صحیح ہے اور صحیح کی حالت جزمی سکون کے ساتھ آتی ہے، اس لیے لم ینصر سکون کے ساتھ مجزوم ہے. اس کو بیان کیا. نمبر 1 میں ہے صحیح، اور صحیح وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو. اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے. حالت رفعی جیسے ینصرو، حالت نصبی جیسے لن ینصرا، حالت جزمی جیسے لم ینصر. نمبر 2 میں ہے ناقص واوی یا یائی. ناقص اسے کہتے جس کے آخر میں حرف علت ہو. ٹھیک ہے، جس کے آخر میں حرف علت ہو. اگر وہ حرف علت واو ہو تو اسے کہیں گے ناقص واوی، اگر حرف علت یا ہو تو کہیں گے ناقص یائی. ٹھیک ہے، جس مضارع کے آخر میں حرف علت ہو اسے کہیں گے ناقص. اب دیکھیں گے کہ حرف علت کون سا ہے، واو ہے، یا ہے، الف ہے، کیا ہے. اگر واو ہے تو ناقص واوی، یا ہے تو ناقص یائی. ٹھیک ہے، تو ناقص یائی اور واوی سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں. نمبر 2 ناقص واوی یا یائی وہ مضارع جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو. نون اعرابی نہ ہو یعنی وہ ساتھ سے کے نہ ہو، کیونکہ ان کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے. ان کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے. ناقص واوی یا ناقص یائی مضارع کی حالت رفعی وہ مضارع جو ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو، اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے آتی ہے. اب تقدیری سے مراد کیا ہے؟ ضمہ تقدیری کسے کہتے ہیں؟ تقدیری یعنی وہ ضمہ جس کا تلفظ نہ کر سکیں، جو پڑھنے میں نہ آئے. آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ جو پڑھنے میں نہ آئے، مضموم تو ہو وہاں ضمہ تو ہو لیکن پڑھنے میں نہ آئے. جو ضمہ پڑھنے میں نہ آئے اسے کہتے ہیں ضمہ تقدیری. تو ناقص واوی اور ناقص یائی کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ لفظی سے، یعنی ایسا فتحہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے جسے ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں لفظی. اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے. حالت جزم میں ان کا آخر جو ہے حذف ہو جاتا ہے. وہ مضارع جن کے آخر میں واو یا یا ہو، یعنی مضارع ناقص واوی یا یائی حالت جزمی میں حذف آخر کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ آخر میں واو یا یا ہوتے ہیں، گویا کہ وہی گر جاتے ہیں. آخر میں جو واو یا یا ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. اب مثال دیکھیے حالت رفعی میں یدعو یرمی یا کے ساتھ. یدعو میں دیکھیے
عین کے بعد واو ساکن دکھ رہا ہے، بظاہر ساکن ہے، لیکن یہ ضمہ، اس پر ضمہ ہے جو کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یدعو، یرمی، یہ بھی مضموم ہے اگرچہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ حالت رفعی کی مثال ہو گئی۔ حالت نصبی، لن یدعوا، لن نے یدعوا کو نصب دیا، ٹھیک ہے، لن یدعوا، لن یرمیا۔ اب دیکھیے یہ دونوں جو ہیں، پہلی مثال جو ہے ناقص واوی کی ہے۔ یدعو ناقص واوی ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت واو ہے، اور یرمی ناقص یائی ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت یا ہے۔ تو لن نے دونوں کو نصب دیا، ٹھیک ہے۔ یہ حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، فتحہ لفظی کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں۔ دیکھیے فتحہ لفظی طور پر دونوں کے آخر میں فتح ہے۔ حالت جزمی، کیونکہ حالت جزمی میں ان کے آخر والا جو حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیونکہ حالت جزمی حذف آخر کے ساتھ آتی ہے، اس لیے ان کے آخر سے واو اور یا کو حذف کر دیا گیا۔ لم یدعو تھا واو کے ساتھ، لم یدعو ہو گیا۔ لم یرمی یا کے ساتھ تھا تو یا کو حذف کیے تو لم یرمی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، صحیح، نمبر 2 میں ہے ناقص واوی یا ناقص یائی، نمبر 3 میں ہے ناقص الفی۔ وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو، ٹھیک ہے، جس مضارع کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو وہ ناقص الفی کہلاتا ہے۔ اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ اس کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ تقدیری سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتی ہے۔ یعنی اس کی حالت رفعی اور حالت نصبی دونوں تقدیری اعراب کے ساتھ ہوتی ہے۔ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ۔ تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بیان کیا کہ تقدیری سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کا تلفظ نہیں کر سکتے۔ ضمہ تقدیری یعنی ضمہ تو وہاں پہ ہے لیکن ہم تلفظ نہیں کر سکتے، وہ ضمہ جسے ہم پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جو پڑھنے میں نہیں آئے گا، وہ ضمہ جو پڑھنے میں نہیں آتا وہ ضمہ تقدیری کہلاتا ہے۔ خیر، تو ناقص الفی کی حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت جزمی حذف آخر کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال دیکھیے، حالت رفعی یرضا۔ اب دیکھیے یرضا کے آخر میں الف ہے، یہ الف جو ہے یا کے اوپر جو کھڑا زبر ہے نا، یہ الف ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یرضا حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تقدیری طور پر مضموم ہے۔ یردا کے آخر میں ضمہ ہے تقدیری طور پر، کیونکہ یردا کے آخر میں الف ہے اور الف جو ہے حرکت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کا اعراب جو ہے تقدیری ہے، یرضا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے لن یرضا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ الف حرکت کو قبول نہیں کرتا اس لیے یہاں بھی اس کا اعراب بھی حالت نصبی میں بھی اس کا اعراب تقدیری اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع ناقص الفی کا اعراب حالت رفعی اور حالت نصبی دونوں میں تقدیری اعراب ہے۔ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ۔ حالت جزمی میں اس کا آخر حذف ہو جاتا ہے تو الف حذف ہو جائے گا، لم یرضا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی چوتھی قسم ہے۔ نمبر 4، مضارع با نون اعرابی، یعنی وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ میں نے بیان کیا کہ وہ کتنے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے؟ کل 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ 4 تثنیہ کے صیغے اور 2 جمع مذکر کے صیغے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ وہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں، مضارع با نون اعرابی وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو۔ اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ اس کی حالت رفعی ثبوت نون سے، یعنی نون کے ثابت ہونے کے ساتھ، حالت رفعی میں ان کا نون باقی رہے گا، ثابت رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور حالت نصبی و جزمی حذف نون سے آتی ہے،
مضارع بنون اعرابی حالت رفعی میں ثبوت نون کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصبی اور جزمی میں حذف نون کے ساتھ آتا ہے، یعنی صرف حالت رفعی میں ہی ان کا نون جو ہے باقی رہتا ہے، حالت نصبی اور جزمی میں ان کا نون باقی نہیں رہتا، حذف ہو جاتا۔ اب مثال دیکھیے، حالت رفعی کی مثال ہے ینصرانی، ینصرانی تثنیہ کا صیغہ ہے، دیکھیے اس کے آخر میں نون ہے، ینصرانی، ٹھیک ہے، یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی ناصب یا جازم نہیں، اب کوئی ناصب یا جازم نہیں تو حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے اور مضارع بنون اعرابی کی حالت رفعی ثبوت نون کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اس کے آخر میں نون ثابت ہے، نون باقی ہے۔ ینصرونا، ینصرونا بھی ان صیغوں میں سے ہے جس کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ ینصرونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، نواصب و جوازم سے خالی ہے اور اس کی حالت رفعی ثبوت نون کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اس کا نون باقی ہے، برقرار ہے۔ اب حالت نصبی کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ حالت نصبی لن ینصرا، اصل میں تھا ینصرانی، لن داخل ہوا تو ینصرا الف کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ حالت نصبی حذف نون کے ساتھ آتی ہے۔ ینصرانی تھا، نون گرا تو ینصرا ہو گیا، لن ینصرا۔ اس طرح ینصرونا تھا، نون گرا تو لن ینصرو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حالت جزمی میں بھی یہی مثال ہوگی، حالت جزمی میں بھی اس کے آخر سے نون حذف ہو جاتا ہے، تو ینصرانی سے لم ینصرا اور ینصرونا سے لم ینصرا۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔